الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ پوری گنتی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں، بغور آپ سماعت فرمائیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا، اور روزے دار کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے، اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوں گے، یعنی حشر کے میدان میں سب لوگ جب نام اعمال کا وقت آئے گا تو ایسے وقت میں روزے دار دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور جن کا حساب ہوگا وہ ہوتے رہے گا۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یعنی یہ لوگ کون ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اب ہم اسی حساب میں پھنسے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے، جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے، یعنی جو مجنون یعنی دیوانہ اور نابالغ یعنی جو ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہو، ایسے انسان پر روزے نہیں ہیں، اور جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی روزہ کی نیت کرے تو نیت کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، اور قضا و کفارہ کے روزے بھی فرض ہے، اس کے سوا اور سب روزے نفل ہے، رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری کی آخری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھو تم اگر نیت کر لیے تو تمہارے اوپر روزہ رہنا ہے، یعنی روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جب سے تم روزے کی نیت کر رہے، جب سے تم روزہ ہوتے جاتا، جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دے، اور مرد سے ہم بستر بھی نہ ہو، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ دھیان ہے
کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ کھایا پیا نہ کرے اور ہم بستر ہوئی تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زباں سے کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھوں گی، یا عربی میں کہہ دے وبی صومی غدیم نویتو، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، کہ اگر کوئی شخص کسی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہ لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت ضروری ہے۔ ہر چیز میں نیت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کسی چیز میں بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی حدیث فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر چیز کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں ارادہ کرے کہ ہم فلاں کام کریں گے، یعنی الحمدللہ نماز پڑھیں گے، تو اس کا اجر جب تک ہم نماز پڑھنے جاتے جب تک اس کا اجر ہمیں ملتا رہتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ شرع میں روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک یہ صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ یعنی بعض عورتیں پچھلے وقت کو سحر کھا کر نیت کی دعا کر کے پڑھ کے لیٹ جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب نیت کرنے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بس ہم لوگ ایسی رہنا ہے۔ تو بہنوں، یہ غلط بات ہے۔ خیال رکھے کہ ہم جب تک سحری کا وقت نہ ہو جاتا، یعنی صبح صادق شروع نہ ہو جاتا، جب تک ہم کھا پی سکتے، اس کے بعد نہیں کھانا ہے۔ لیکن ہم یہ جو ہمارے دلوں میں خیالوں میں ہم لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم جب کھا لیے ختم، ہم نیت باندھ لیے تو ہم اب اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، جب تک یہ صبح نہ ہو برابر کھاتی پیتی رہے، چاہے نیت کر چکی ہو یا نہ کر چکی ہو۔ میں آپ لوگوں کے سامنے انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ۔